بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ عزیز طلاب کرام، جیسا کہ آپ سب آگاہ ہے، ہماری گفتگو چل رہی ہے مقصد خامس یعنی بحث امامت میں، جس میں ہم مسئلہ رابعہ میں گفتگو کر رہے تھے کہ امام کے اوپر نص ہونا ضروری اور واجب ہے مکتب امامیہ کے نزدیک۔ جب ہم اس موقف کو ثابت کر چکے کہ امام وہی ہوتا ہے کہ جس کے اوپر نص ہو اور اس نص کے ذریعے سے ہم اس کی امامت کو پہچانیں گے، تو جب آپ کا موقف یہ ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے امام کے اوپر نص پیش کرے، کیونکہ آپ کا موقف یہی ہے کہ امامت ثابت ہونے کے لیے نص کا ہونا ضروری ہے۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ مکتب تشیع یعنی شیعہ امامیہ اثنا عشری کا نظریہ یہ ہے کہ امام منصوص من اللہ ہوتے ہیں، تو ان کے ائمہ کے اوپر یعنی ان کے یعنی ہمارے نزدیک ائمہ کی امامت کے اوپر جو ادلہ ہے، ان کو ہم ان میں سے چند ایک کو بطور نمونہ ذکر کر رہے ہیں۔ ان میں سے ہم نے چند ایک آیتوں کو ذکر کیا، اس میں سے 5ویں آیت یہ ہے کہ جو امامت کے اوپر دلالت کرتی ہے، یعنی ہمارے ائمہ کی امامت کے اوپر دلالت کرتی ہے، وہ آیت یہ ہے کہ جس آیت کریمہ میں اللہ تعالی فرما رہا ہے، سورہ مدثر کی آیت ہے کہ انہا لإحدی الکبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین، سورہ مدثر آیت نمبر 35 تا آیت نمبر 39 تک۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ وہ قیامت کے ہولناک حوادث یعنی وہ اہم مسائل میں سے ہے، یعنی انہا لإحدی الکبر، تمام انسانوں کے لیے تنبیہ ہے، نذیرا للبشر، تم میں سے ان لوگوں کے لیے جو یہ چاہتے ہیں کہ آگے بڑھ جائے یا پیچھے رہ جائے، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، ہر شخص اپنے اعمال کے لیے گروی ہے، کل نفس بما کسبت رہینہ، سوائے اصحاب یمین کے، الا اصحاب الیمین۔ یہ آیت کریمہ کی ترجمہ ہے۔ اس آیت کریمہ سے استدلال کیسے کرتے ہیں کہ آپ کیسے ثابت کرتے ہیں کہ یہ شیعہ امامیہ اثنا عشری کے ائمہ کے اوپر بطور نص یعنی نصوص آیتوں میں سے ایک آیت کریمہ ہے؟ تو اس کو جاننے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی بھی آیت کے اس آیت سے کیا چیز ثابت ہو رہی ہے، اس آیت میں کیا کہنا یعنی کیا مراد خداوندی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے مراد واقعی کو بیان کرنے کو ہی کیا کہتے ہیں، تفسیر کہا جاتا ہے۔ تو اسی کو یعنی پیش نظر رکھتے ہوئے اب تفسیر کی بہت ساری طرق ہے کہ آپ تفسیر یعنی مکتب تفسیری جس کو کہا جاتا ہے کہ مکتب تفسیری ہے کہ آپ تفسیر کو کس چیز کے ذریعے سے مانتے ہیں، یعنی قرآن کی تفسیر قرآن سے ہونی چاہیے، یا قرآن کی تفسیر حدیث کے ذریعے سے ہونی چاہیے، یا عقل کے ذریعے سے ہونی چاہیے، یا اپنی علمی استنباط اور اجتہاد یعنی اس کو تفسیر اجتہادی کہا جاتا ہے۔ تو ان دونوں میں سے آپ کا کیا طریقہ ہے؟ تو عموماً علماء کرام کے ہاں تفسیر کے لیے جو ایک بہتر روش اور مقبول روش ہے وہ تفسیر روائی کہا جاتا ہے، کہ جس میں قرآن کی کسی آیت کریمہ کی تفسیر کرنے کے لیے اس آیت سے مراد خداوندی کو سمجھنے کے لیے علماء کرام روایات اور احادیث کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو اسی روش کو اپناتے ہوئے ہم بھی یہاں پر ان کو اس آیت کریمہ میں مراد کیا ہے اس کو ہم پیش کر رہے ہیں انہی روایت کے ذریعے سے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ اس آیت میں اصحاب یمین سے مراد ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اب آیا علماء کا یہ دعویٰ صرف عقیدت کی بنا پر ہے یا ان کے پاس دلیل بھی ہے؟ تو ہم اس میں کہنا چاہیں گے کہ یہاں پر علماء کے ہاں مسلم حد تک، تواتر کی حد تک روایات موجود ہے
استفادہ کے حد تک روایات موجود ہے جن کی وجہ سے علماء اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ شیعہ امامیہ یہاں پر یعنی 12 یعنی ائمہ اہل بیت یہاں پر مراد ہے اس آیت میں اصحاب یمین سے۔ جیسا کہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم بطور شاہد علامہ حاکم حسکانی علامہ ہاشم حسکانی حنفی یعنی ان کی کتاب یعنی شواہد التنزیل لقواعد التفضیل اس سے ہم یعنی پیش کر رہے ہیں کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ الا ان ابی جعفر، وہ فرماتے کہ ان ابی جعفر فی قول اللہ تعالی الا اصحاب الیمین قال نحن وشیعتنا اصحاب الیمین، ورواه السبیعی عن مطین بالاجازہ۔ اس کا جو حوالہ ہے وہ شواہد التنزیل لقواعد التفصیل حاکم حسکانی حنفی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 453 حدیث نمبر 1048، اس کی تحقیق محمد باقر المحمودی نے کیا ہے، طبع ثالثہ ہے اور 1447 ہجری میں 27 ہجری میں اس کی طبع ہوئی ہے۔ تو یہ چیز جو ہم ابھی آپ کو یہ حوالہ پیش کر رہے ہیں یہ یعنی ساری جہاں جہاں پہ ہم شواہد تفصیل کی روایت پیش کر رہے ہیں یا الکشف البیان یعنی آغا ثعلبی کی جو پیش کر رہے ہیں یا اس کے کوئی اور یہاں پر ہم اگر روایت پیش کر رہے ہیں تو اس کو ہم اسی ایک ہی طبع سے ہم پیش کر رہے ہیں اور ایک ہی طرح سے ہم اس سے روایت کو نقل کر رہے ہیں۔ تو جیسا کہ عبارت کا یعنی جو حدیث ہے اس کی عبارت ہم نے آپ کے سامنے اس کی تلاوت کی، اس کو پیش کیا، تو اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ حضرت امام محمد باقر یعنی آغا حاکم حسکانی لکھتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام نے خدا کے اس فرمان یعنی الا اصحاب الیمین یعنی سورہ مدثر کے آیت نمبر 35 تا 39 کے ذیل میں کے بارے میں فرمایا، یعنی اس میں جو لفظ اصحاب الیمین ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس اصحاب یمین سے مراد ہم اور ہمارے شیعہ ہی اصحاب یمین ہے۔ اور اسی روایت کو جو امام باقر علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے سبعین متین سے بھی نقل کیا ہے اجازت کے ساتھ۔ یعنی اجازت کے ساتھ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ ایک راوی اپنے استاد سے یعنی اجازت کے ساتھ یعنی استاد مشیخہ جس کو کہا جاتا ہے اس کی اجازت کے ساتھ ایک روایت کو نقل کرتا ہے، تو یہ اس روایت کے محکم ہونے کی صحت کی ایک دلیل بن جاتی ہے۔ اور اس روایت کے اندر کوئی پیچیدگی ہو، سقم ہو، تو استاد جب آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ میں آپ کے نقل سے آپ کی اجازت کے ساتھ اس روایت کو پیش کرنے جا رہا ہوں، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی سقم ہو، تقطیع ہو یا کوئی مسئلہ ہو یا کسی راوی پر عدم اعتماد والی بات ہو، تو اس صورت میں استاد یعنی جو استاد ہوتا ہے اپنے شاگرد کو اس کی اصلاح فرماتا ہے، اصلاح کرتا ہے۔ تو یہاں پر سبعین متین سے اجازت کے ساتھ نقل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اس روایت میں کوئی سقم وغیرہ موجود نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھنا چاہے تو امام باقر نے خدا کے اس فرمان یعنی اصحاب الیمین یعنی اس روایت کو یعنی جو ہم نے ابھی آپ کو پیش کیا ہے مختلف روایتوں مختلف سندوں کے ساتھ دوسرے علماء کرام نے بھی اپنی کتابوں میں مختلف کتب میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر یہ دوسرے مفسرین کرام دوسرے علماء کرام وہ بھی نارمل آپ کہے کہ عام پلے کے یا عام کوئی ناقل یا کاتب نہیں بلکہ بڑے بڑے اور پائے کے علماء جن کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، کئی جلدوں پر مشتمل کتابیں ہیں، انہوں نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے اور اس میں کہا ہے کہ یہاں پر اصحاب یمین سے مراد کیا ہے، ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہے۔ جیسے کہ اگر آپ اس میں حوالہ دیکھنا چاہے تو الجامع لأحکام القرآن الکریم جو آغا قرطبی کی ہے ان سے نقل کیا ہے، جن کی توفیہ یعنی 671 ہجری میں اور اس کی
آیت نمبر یعنی جلد نمبر تقریباً یہ 60-19 میں تو آغا قرطبی کی یعنی الجامع احکام القرآن، وہاں پر انہوں نے نقل کیا ہے اسی سورہ مدثر کی آیت نمبر 39 کے ذیل میں انہوں نے اس چیز کو نقل کیا ہے، جس کی تصحیح کی ہے الشیخ ہشام السمیر البخاری نے، جس کی طبع ہوئی ہے دار احیاء تراث العربی بیروت لبنان سے، جو کہ طبع اولا اور 1422 میں ہوئی ہے، یعنی 2002 مطابق 2002۔ اور اسی طرح دوسری کتاب جس میں نقل ہوئی ہے وہ الکشف والبیان ہے، تفسیر یعنی آغا ثعلبی کی، جس کو ہم الکشف والبیان جس کو ہم تفسیر ثعلبی کہتے ہیں، جس کی جلد نمبر 10 میں انہوں نے تقریباً صفحہ نمبر 77 پہ انہوں نے اس چیز کو بھی ذکر کیا ہے سورہ مدثر کی اسی آیت کے ذیل میں، جس کو دراسہ و تحقیق اس کی ہوئی ہے الامام بن عاشور نے، جو کہ دار احیاء تراث العربی نیز اسی سے لبنان سے چھاپ ہوئی ہے، جس کی طبع اولا ہے، اور صفحہ نمبر یعنی جو کی طبع یہ بھی 2002 یعنی 1422 میں ہوئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کی تفصیلات آپ حوالہ جات ہیں، اس کے علاوہ مختلف اور بھی کتابوں پہ اگر آپ نیٹ پہ سرچ کرنا چاہیں، یا اس کے علاوہ مختلف ذرائع سے کتب اور اسناد اور طریقے جو ہوتے ہیں ان سے آپ اس چیز کو نقل کر سکتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں جب آپ نے یہ دعویٰ کیا، یعنی یہ تو آپ کے دعویٰ کے اوپر ہو گئے، تو اب اس استدلال کیسے ہوگا؟ استدلال کچھ یوں کہتے ہیں، جب اصحاب یمین سے مراد کیا ہے؟ اصحاب یمین سے مراد ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہے۔ تو اگر آپ قرآنی اور اگر تناظر میں اس چیز کو مزید وضاحت کے ساتھ دیکھنا چاہے تو قرآن میں اصحاب یمین بہت سارے مقامات پر آئے ہیں۔ اگر آپ اس اصحاب یمین کی کچھ فضائل اگر آپ قرآن سے ہی دیکھنا چاہے تو جب جنت کے بارے میں اس کو ذکر کرتے ہیں، جنت کی نعمتوں کے بارے میں سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ وہاں پر فرماتے ہیں کہ کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما۔ تو قیامت یعنی جو جنت کے مناظر ہے، اللہ تعالیٰ اس مناظر کو پیش فرما رہے ہیں، تو پھر اس میں کہتے کہ وہاں پر حور ہے، وہاں پر وہ مکنون جیسے ہے، اس میں یعنی یہ ان کے کیے ہوئے اعمال کی جزا ہے، اس میں نہ لغو سنے گا نہ تعصیم سنے گا، الا قیلا سلاما سلاما، مگر ایک کہ ان کی گفتگو اور کلام ہی سلام ہوگا۔ اس طرح کے مختلف مناظر کو پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، یعنی اصحاب یمین کیا ہے؟ اصحاب یمین کیا ہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ سعادت مند ہونے کو، ان کی سعادت مندی کیسی سعادت مندی ہے اصحاب یقین کے، کتنا ان کا بلند مرتبہ ہے، کون کون سے اشخاص اور بلند ترین شخصیت اور مقام والے ہے یہ اصحاب یمین، کہ فی صدر مخضود وطلع منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ وفرش مرفوعۃ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین۔ اس طرح کر کے تقریباً آیت نمبر 40 تک اگر آپ اس چیز کو دیکھنا چاہے تو سورہ واقعہ کے آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 40 تک 20 آیتیں، اگر آپ اسی 20 آیتوں کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو انہی 20 آیتوں سے آپ کو اس چیز کا آسانی سے اندازہ ہو جائے گا کہ اصحاب یمین کیا ہے اور ان کے کیا مقام اور منزلت ہے۔ یا اسی سورہ واقعہ کے آیت نمبر وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَلَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اس طرح سورہ واقعہ کے آیت نمبر 90 میں بھی اس چیز کا ذکر ہے کہ اصحاب یمین کون سے لوگ ہیں۔ تو اسی طرح اسی آیت میں آ کے الا اصحاب الیمین، یہ سورہ مدثر کے آیت نمبر 39، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اصحاب یمین کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ تو قرآن میں جو اصحاب یمین ہے، خود آپ اصحاب یمین سے مراد
یعنی ان کے کیا رتبے ہے، کیا مقام ہے جنت میں، کس درجے پر ہوں گے، وہ سارا اللہ نے خود قرآن میں ہی بیان فرمایا ہے۔ اب اصحاب یمین کیا ہے، ان کی خصوصیات کیا ہے، ان سے مراد کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ علماء اور روایت کی طرف آتے ہیں، کیونکہ قرآن کی تفسیر انہی روایاتوں میں موجود ہے، تو اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس سے ائمہ اہل بیت مراد ہے۔ تو لہٰذا آپ اس چیز کو جب سمجھ لیتے ہیں تو اس میں دوسرا مقدمہ یہ ہوگا، ایک بندہ اگر جنت میں اس کا اعلیٰ درجے پر افضل ہونا، امام ہونا، قائد ہونا واضح ہو جائے تو دنیا میں بھی اسی کو قائد اور امام ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ آخرت میں تو وہی امام ہے لیکن دنیا میں وہ امام نہیں ہے، تو اس کا مطلب دنیا میں کوئی بندہ اس کے جگہ پر امامت کر رہا ہو، اس کی جگہ کو غصب کیا ہوا ہو یا اس کے بدلے میں آیا ہوا ہو تو وہ حق نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو بندہ اللہ کے ہاں، جو بندہ آخرت میں امام ہوگا، قائد ہوگا، اسی کو دنیا میں امام ہونے کا بھی حق ہے۔ اور دنیا میں امام کون ہے، دنیا میں جنت کے راہرو کون ہے اور وہاں پہ افضل مقام پہ کون فائز ہے، اس کو آپ پرانی آیتوں کے ضمن میں، روایت کے ضمن میں جان چکے کہ وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہے، تو لہٰذا وہ منصوص من اللہ ہے۔ قیامت اور جنت کے جو مراتب ہے، جو امامت کے منصب ہے، وہ انہی کے لیے مختص ہے، اور دنیا میں بھی وہی امام ہے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔